الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحیم مالک ہے یوم الدین، بدلے کے دن کا۔ کل بھی اس آیت شریفہ کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا۔ دین کا معنی بدلہ بھی ہے، دین کا معنی اعمال کے بدلے کا دن بھی ہے، دین کا معنی انصاف کا دن بھی ہے، دین کا معنی حساب کا دن بھی ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے مالک ہے، بدلے کے دن کا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے حساب کے دن کا۔ جس طرح میں نے پہلے حدیث بیان کی تھی کہ قیامت کے دن جس کو اللہ تعالیٰ یہ فرما دیں گے کہ حساب دے، تو اس کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو جائے گی، یہ ڈر اور خوف طاری ہو جائے گا کہ وہ سکڑ کر ایسے ہو جائے گا جس طرح بکری کا بچہ ہوتا ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں اور ایسے لوگ گزرے بھی ہیں جن کے اوپر حساب کا ڈر، خوف ایسے طاری تھا، وہ دنیا میں بھی روتے روتے دنیا سے چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خادم تھا، انصاری صحابی تھا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضع مبارک یہ سیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی کام کے لیے بھیجا۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے، آگے ایک اور صحابی کا گھر آ گیا، تو ان کے گھر کی طرف دیکھا تو دروازے سے دیکھا تو اچانک جان کر کے نہیں، ارادتاً نہیں، بلا ارادہ جب نگاہ گئی تو اس صحابی کے گھر والی کے اوپر اٹھ گئی۔ اب وہیں سے دل کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو گئی کہ میری نگاہ تو غلط اٹھ گئی، حالانکہ اچانک نگاہ کا اٹھ جانا یہ گناہ نہیں ہے،
بلا ارادہ نگاہ اٹھ جانا یہ گناہ نہیں ہے، اچانک اٹھ گئی ہے جان کر کے نہیں۔ تو اس صحابی کے دل میں یہ بات آ گئی، اگر اللہ نے ابھی جبرائیل کے ذریعے وحی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تو میرا کیا بنے گا؟ قیامت والے دن اللہ نے پوچھ لیا تیری نگاہ کہاں اٹھی تھی تو میں کیا جواب دوں گا؟ اب اندازہ لگیں، جان بوجھ کے غلط نہیں دیکھا، جان بوجھ کے نگاہ غلط نہیں اٹھی، اچانک اٹھی ہے، اور یہ صدمہ، یہ دل میں دکھ اور کڑن پیدا ہو گئی کہ قیامت والے دن اللہ نے پوچھ لیا تیری آنکھ کہاں استعمال ہوئی تھی، میں کیا جواب دوں گا؟ اور آج ہم جان بوجھ کے آنکھ کو غلط استعمال کرتے ہیں، جان بوجھ کے ہم آنکھوں سے غلط دیکھتے ہیں اور غیر محرم کو تکتے ہیں۔ اب وہ صحابی رسول خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کام کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا وہ کام بھول گیا اور جنگل کا رخ کر لیا۔ اب جنگل میں جا کے رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے سے غلطی ہو گئی، میرے سے خطا ہو گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے لیے بھیجا وہ کام بھول گیا۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 دن تک روتا رہا۔ کہنا آسان ہے، 40 دن تک خوب رویا، زاروں قطار رویا۔ کیوں رو رہے ہیں؟ ایک مرتبہ نگاہ اٹھی، غیر محرم پہ گئی اور جان کر کے نہیں، اچانک گئی بلا ارادہ، اتنا صدمہ۔ اور ہم جان بوجھ کر دیکھیں، ہمیں بھی کبھی رونا آیا؟ جان بوجھ کر ہماری آنکھ غلط استعمال ہو، ہمیں بھی کبھی ایسا صدمہ آیا کہ ہم بھی روئے ہوں کہ اللہ میری آنکھ غلط اٹھ گئی ہے، قیامت والے دن تو نے پوچھ لیا تو میں تجھے کیا جواب دوں گا؟ قیامت والے دن تیرے سامنے مجھے شرمساری ہوگی۔ اتنا رویا، 40 روز کے بعد، 40 دنوں کے بعد اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا صحابی ہے، وہ رو رہے ہیں، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اللہ سلام بھی دے رہے ہیں اور ساتھ پیغام دے رہے ہیں، اس صحابی کو بلوا لو، اب اس کا رونا میں رب بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسا رویا کہ اللہ کے عرش کو تڑپا دیا۔ آج ہم روتے تو ہیں لیکن دنیا کے لیے روتے ہیں، آخرت کے لیے نہیں روتے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے نہیں روتے، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے نہیں روتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھیجا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جاؤ سالبہ کو لے کر آؤ۔ اب وہ جب دونوں گئے پہاڑوں میں دیکھا وہ زاروں قطار رو رہا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کہا سالبہ تجھے آمنہ کے لال یاد فرما رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں۔ تو حضرت سالبہ کو لے کر جب آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور قرات کر رہے تھے۔ حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، زبان مبارک سے قرات سنی، وہیں گرے بے ہوش ہو گئے۔
اب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ثعلبہ کو دیکھا وہ بے ہوش پڑے ہیں۔ حضور علیہ السلام حضرت ثعلبہ کے پاس آئے، جب وہ ہوش میں آئے تو پوچھا ثعلبہ تجھے کس چیز نے میرے سے دور کر دیا؟ تو ثعلبہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گناہ نے مجھے آپ سے دور کر دیا ہے۔ اب گناہ کیا تھا؟ اچانک نگاہ کا اٹھنا جس میں پکڑ بھی نہیں ہے، الگ طرح سے معاف ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ بھی کیوں اٹھی، اچانک کیوں اٹھی غلط آنکھ؟ میری آنکھ نے اچانک غلط کیوں دیکھا؟ وہ اس کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ میں تجھے قرآن پاک کی سے آیت نہ بتاؤں؟ جب بندہ آیت پڑھے گا اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جب یہ آیت پڑھو گے تو اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھ لی اور حضور علیہ السلام نے اس کو گھر بھیج دیا، اب گھر جاؤ۔ ایک ہفتہ گھر گزرا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربانی کرو تشریف لے آؤ، ثعلبہ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ اب اندازہ لگاتے جاؤ کہ ایک دفعہ نگاہ کا اٹھنا اچانک تو اتنا صدمہ، سکون ہی نہیں، چین ہی نہیں، نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا ہوش، نہ سونے کا ہوش، رات دن رو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گئے تو ثعلبہ زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثعلبہ کا سر اٹھایا، اپنی گود مبارک میں رکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ تو کیا محسوس کرتا ہے؟ آقا میں یہ محسوس کرتا ہوں میری ہڈیوں میں، گوشت میں، بدن میں ایسے چونٹیاں چل رہی ہیں۔ اب تو کیا چاہتا ہے؟ آقا میں یہ چاہتا ہوں میرا رب میرے سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ رحمت دو عالم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھا دیے۔ جب ہاتھ مبارک اٹھائے دعا کی تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کے غلام کو معاف کر دیا ہے، ثعلبہ کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا جب فرش پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے، عرشوں پہ آواز آیا، اعلان ہوا کرتا تھا اب نہ رو، چپ کر، تیری مغفرت کا اعلان ہو گیا ہے۔ آج ہم رونا بھی بھول گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ اب تو خوش ہو جا، اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا ہے، جبرائیل مجھے بتا کے گیا، اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ بس وہیں حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چیخ لگائی اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اندازہ لگاؤ، ایک نگاہ اچانک اٹھی، 40 دن جنگل میں پہاڑوں کے درمیان رو رہے ہیں، 40 دن گزار دیے۔ جب حضور علیہ السلام نے بلایا، رب نے بتایا، تو اس کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو وہاں بے ہوش ہو گئے۔ 8 دن گھر گزارے تو وہاں کیفیت عجیب ہے، اور جب بخشش کا اعلان بھی سن لیا تو اتنا روئے، چیخ لگی اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کیوں؟ ان کو پتہ تھا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ نے قرآن کو فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت والے دن
ہر ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آنکھ کو کہاں استعمال کیا تھا، کانوں کو کہاں استعمال کیا تھا، زبان کو کیسے استعمال کیا، ہاتھ پاؤں کو کیسے استعمال کیا، ہر ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو وہ صحابی جانتے تھے یہ آنکھ بھی تو اللہ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی تو اللہ پوچھے گا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کاش یہ درد، یہ فکر، یہ تڑپ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ ہمیں بھی تو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر اللہ نے ہمیں آنکھ کے بارے میں پوچھ لیا کہ ان کو کہاں استعمال کیا تھا تو ہم کیا کہیں گے؟ کانوں کے بارے سوال ہو گیا، کانوں کو کہاں استعمال کیا تھا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ زبان کے بارے میں سوال ہو گیا، زبان کو کیسے استعمال کیا تو کیا جواب دیں گے؟ آج ہر نعمت کو ہم غلط استعمال کر رہے ہیں اور غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ فائدہ ہمیشہ کے لیے نہیں، چند دن کا مزہ ہے، آخر ختم ہو جائے گا۔ آخر یہ دار فانی کو چھوڑ کر اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے اور وہیں حساب کتاب ہونا ہے۔ اب صحابی رسول کیوں غمگین ہے، کیوں چین نہیں، کیوں سکھ نہیں؟ اور ڈرتا تھا کہ اللہ کی عدالت میں حساب دینا ہے۔ مالک یوم الدین، حساب کے دن کا جو مالک ہے اس نے حساب لینا ہے، اس کو حساب دینا ہے۔ آج اگر ہمیں بھی یہ فکر پیدا ہو جائے، ہمیں بھی یہ ڈر اور خوف پیدا ہو جائے تو میں کسی کے ساتھ ڈنڈی نہ ماروں، میں کسی کا حق نہ ماروں، میں کسی کے اوپر ظلم نہ کروں، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں، میں اپنے آنکھ کان پاؤں دل و دماغ کو غلط استعمال نہ کروں، میں کسی کی عزت کے ساتھ نہ کھیلوں، کسی کی عزت کو لیلام نہ کروں، برباد نہ کروں۔ اگر ہمیں حساب کے دن کا ڈر ہوگا تو پھر اللہ کی نافرمانی کی جرأت نہیں ہوگی، نبی کی نافرمانی کی جرأت نہیں ہوگی۔ یہ جرأت تب ہوتی ہے جب اللہ کی عدالت کی جو پیشی کا دن ہے، حساب کا دن ہے، اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے، حساب کے دن کا وہ دن آنے والا ہے، پکی بات ہے، ٹھکی بات ہے، ایک ذرا برابر شک نہیں ہے، حساب کے دن آنے والا ہے۔ میں بھی اس کے کٹہرے میں کھڑا ہوں گا، آپ بھی اس کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، سب نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ذرے ذرے کے حساب دینا ہے۔ بزرگ فرمایا کرتے ہیں اتنے گناہ کرنا جتنا بوجھ بھی اٹھا سکو، اتنے گناہ کرنا جتنے گناہ کی سزا بھی برداشت کر سکو، اگر برداشت نہیں ہے تو گناہ کرنے چھوڑ دو، اتنی اللہ کی نافرمانی کرنا جتنا جہنم کی آگ بھی برداشت کر سکو، اگر برداشت کی ہمت نہیں تو رب کی نافرمانی چھوڑ دو۔ آج ہم جو لڑائیاں لڑ رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں، یہ سارے عارضی ہیں۔ آنکھ بند ہو گئی، سارے جھگڑے ختم، سارے تنازع ختم، ساری جو دنیا کی بھاگ دوڑ ہے ساری ختم ہو جائے گی۔ صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے، وہ بھولا ہوا نہیں ہوتا، ہم بھولے ہوئے ہیں، پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں اور بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، نزع کا جھٹکا لگنے سے پہلے پہلے، سکرات کا جھٹکا لگنے سے پہلے پہلے وقت ہے، صحیح پٹڑی پہ چل پڑیں، سیدھے راستے پہ آ جائیں، صراط مستقیم پہ چل پڑیں اور اللہ کو راضی کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لیں، تو انشاءاللہ العزیز دنیا آخرت میں کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق